زبان کے گناہ. زبان ایسی ایک عجیب نعمت اللہ جل جلالہ نے ہمیں آپ کو عطا فرمائی ہے کہ اس کا اگر ہم ساری زندگی سجدے میں پڑے رہیں تو بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا. اس کے ذریعے ہم جو چاہیں زبان جو دل میں آتا ہے وہ ہم اپنے دل کی بات زبان تک ادا کر دیتے ہیں. جس سے کوئی بات کہنی ہو معافی ضمیر کو آرام سے ادا کر دیتے ہیں. ادھر دل میں خیال آیا اور ادھر زبان جو ہے وہ حرکت میں آ گئی, بولنا شروع کر دیا. آپ اس نعمت کی قدر عام طور پر اس وقت ہوتی ہے جب وہ نعمت چھن جائے. قدر نعمت بعد زوال, یہ مقولہ مشہور ہے. تو آپ نے بہرحال ان حضرات کو بھی دیکھا, ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے. ایسے لوگ بھی دیکھے ہوں گے, بول تو سکتے ہیں لیکن انتہائی مشقت سے بولتے ہیں. میں نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے کہ بولنا چاہتے ہیں, اپنی بات دوسرے تک پہنچانا چاہتے ہیں, لیکن ایک دم سے نہیں پہنچا سکتے, کوئی آلے استعمال کرنے پڑتے. ایک صاحب کو میں نے دیکھا کہ وہ ان کے گلے میں کوئی ایسا نقص پیدا ہو گیا تھا کہ جو چاہتے وہ بول نہیں سکتے تھے. تو ایک آلہ ان کے ہاتھ میں رہتا تھا, جب کوئی بات کہنا چاہتے تو یہاں گلے پہ لگاتے تھے, پہلے گلے کو اس آلے سے دباتے تھے تب آواز نکلتی تھی. اب اگر وہ کہیں آلہ ادھر ادھر رہ گیا تو ان کی بےچینی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی, کہنا چاہ رہے ہیں کچھ کہہ نہیں سکتے. تو اللہ جل جلالہ نے یہ زبان ایسی مشین ہمیں دے دی ہے کہ ہوش سنبھالنے سے لے کر مرتے دم تک ساتھ رہتی ہے. اس کے ذریعے ہم اپنی خواہشات کا اظہار کر لیتے ہیں, اس کے ذریعے ہم اپنی محبت کا اظہار کر لیتے ہیں, اس کے ذریعے ہم اپنی ناگواری کا اظہار کر لیتے ہیں. جو ہمارے دل میں آتا ہے اس کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سرکاری مشین ہمیں عطا کر رکھی. اب اس کی حالت یہ ہے کہ اگر چاہو تو اس ایک زبان کو ہر لمحے اپنے لیے نیکیوں کے ڈھیر جمع کرنے کا ذریعہ بنا لو. کس طرح؟ یہ زبان جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے کر رہے ہیں. اس طرح کر رہے ہیں کہ چل رہا ہے آدمی, پھر رہا ہے, کام کر رہا ہے, لیکن زبان پر کوئی نہ کوئی ذکر ہے. کبھی سبحان اللہ ہے, کبھی الحمدللہ ہے, کبھی لا الہ الا اللہ ہے, کبھی اللہ اکبر ہے, کبھی درود شریف ہے. تو یہ زبان کیوں بند کر کے رکھی ہوئی ہے؟ اس کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کے ذکر میں کیوں استعمال نہیں کرتے؟ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو بہت سارے مواقع پر آپ نے مختلف جوابات دیے, لیکن ان صحابی سے یہ فرمایا کہ یکون لسانک رطبا بذکر اللہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. وہ یہ ہے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے. تر رہنے کے کیا معنی ہے؟ کہ ہر وقت زبان سے کوئی نہ کوئی ذکر ادا ہو رہا ہے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. تو یہ زبان ہمارے لیے جنت کے خزانے جمع کر رہی, اس کا فائدہ تو یہ ہے. لیکن اگر خدا نہ کرے ہم اس کو غلط استعمال کریں تو جہنم میں لے جانے کے لیے اس سے زیادہ آسان راستہ کوئی اور نہیں. ایک مرتبہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا انو آخذو بما نقول او کما قال, کیا ہم جو باتیں کرتے ہیں اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا اللہ تعالیٰ کیا جا کر, اس پر بھی ہماری گرفت ہوگی, پکڑ ہوگی کہ منہ سے تم نے کیا بات نکالی تھی؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ هل يكب الناس في النار الا حصائد السنتهم او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ انسانوں کو جہنم میں اوندھے منہ گرانے والی اور چیز کیا ہے سوائے اس کے انسان کی زبان سے نکلی ہوئی باتوں کے. اور دوسری ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ انسان کو جہنم میں اوندا گرانے والی کوئی چیز اتنی مہلک اور تباہ نہیں ہے جتنی انسان کی زبان ہے. یہ ذرا سی احتیاط سے اس کو باہر نکالو زبان کو, تو یہ تمہیں کسی نہ کسی جہنم کے راستے میں لے جائے گی.
इतने गुनाह हैं इसके, गुनाह जबान के। आंख का मैं अभी बात की थी आपसे, आंख का तो एक ही गुनाह है कि वो गलत चीज को देखे। जबान के गुनाह बेशुमार हैं। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर किताब है इह्या उलूमुद्दीन, बड़ी अजीब इंतहाई बारीक और नफ्सियाती बीमारियों का उसमें हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र फरमाया है। तो जो बीमारियां, नफ्स की बीमारियां इंसान को जहन्नम में ले जाने वाली होती हैं, उनका नाम उन्होंने रखा है मुहलिकात। मुहलिकात यानी मुहलिक चीज है जो इंसान को हलाक करने वाली। और जो अमाल इंसान को जन्नत में ले जाने वाले हैं, उनका नाम रखा है मुंजियात, नजात देने वाले। तो जब जबान के मुहलिकात पर गुफ्तगू की है तो उन्होंने ये बताया है कि जबान के मुहलिकात, जबान के जरिए जो इंसान को तबाह करने वाली चीजें हैं, वो जहां तक मुझे याद आ रहा है 20 से आगे ज्यादा बयान किए हैं। यानी ये जबान के गुनाह हैं मुख्तलिफ। और इसीलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मनकूल है कि मन यतमन ली मा बैन लिहयैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मन लहुल जन्नह। जो शख्स मुझे गारंटी दे दे कि उसके जबड़ों के दरमियान जो चीज है, जबड़ों के दरमियान क्या चीज है, क्या चीज है जबड़ों के दरमियान? जबान। जो मुझे इस जबान की गारंटी दे दे कि मैं इसको गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा, जबड़ों के दरमियान जो चीज है उसकी गारंटी दे दे, और टांगों के दरमियान जो चीज है यानी शर्मगाह, उसकी गारंटी दे दे कि इसको मैं गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा, तो मैं उसको गारंटी देता हूं जन्नत की, अज़मन लहुल जन्नह। तो उसमें जबान का बड़ा अहम किरदार है। झूठ इससे निकलता है, गीबत इससे होती है, बोहतान इससे लगते हैं, दिल दूसरों लोगों के इससे तोड़े जाते हैं, धोखा इससे दिया जाता है लोगों को, तकब्बुर की बातें इससे होती हैं, इंसान अपनी बड़ाई इससे जाहिर करता है, खुशामद अपनी मजाती मफाद के लिए जबान से करता है, लोगों का गुस्सा बेजा वो उसका मुजाहरा भी इंसान की जबानी से होता है। गरज इससे होने वाले गुनाहों की एक निहायत तवील फहरिस्त है। इसलिए फरमाया कि मुझे जबान की गारंटी दे दो कि कहीं यह गलत इस्तेमाल नहीं हो। अब मसलन झूठ है, इसको तो हर मुसलमान जानता है, मानता है, उसके दिल में यह बात बैठी होती है कि झूठ बोलना बहुत बुरी बात है, गुनाह है। लेकिन जब जबान के इस्तेमाल का वक्त आता है तो उस वक्त में सच बोलने का एहतमाम की तरफ जितनी तवज्जो होनी चाहिए उतनी नहीं होती। बाद औक़ात तो झूठ बोलने का इरादा नहीं होता, लेकिन कोई बात इस तरह बढ़ा चढ़ाकर मुबालगा करके पेश की जाती है कि अब हकीकत में झूठ हो जाता है। झूठ बोलने का इरादा नहीं था, लेकिन कोई बात नकल की और उस बात में अपनी तरफ से कुछ मुबालगा आमेज़ी कर दी, किसी छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर जिक्र कर दिया, तो यह भी झूठ का एक फर्द है। और कोई बात दूसरे की नकल की, कोई बात सुनी, अफवाह सुनी, कोई तहकीक की नहीं कि ये बात सही है या नहीं है, तहकीक नहीं की, ठीक खबर कुछ मजेदार होने का माना यह कि उसको दूसरों को सुनाने में एक तरह अपनी बड़ाई का इजहार होता था कि देखो कितनी दूर की खबर लेके आया है। बाद लोगों को यह बड़ा ज़ौक़ होता है कि मैं सबसे पहले किसी वाक़े की खबर सबसे पहले मैं सुनाऊं, ये एजाज़ मैं हासिल करूं कि सबसे पहले ये खबर मैंने दी थी। बहुत से लोगों के दिमागों में खब्त होता है, मुझसे पहले कोई ना दे, मैं जाके खबर दूं। अभी शौक में कि पहली खबर मुझसे मिले, कोई दूसरा आकर न दे, मुझसे मिले, तो जो बात सुनी उसकी कोई तहकीक भी पूरी नहीं की, आधी तिहाई सुनी, पूरी तहकीक भी नहीं की, और जाकर चलता कर दिया उसको आगे, यदि पहले बाकर बैठा गया। अब ये क्या है? ये वही है जिसके बारे में हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कफा बिल मर्इ कज़िबन अन युहद्दिसा बिकुल्लि मा समिअ। इंसान के झूठा होने के लिए ये बात काफी है कि वो जो भी सुने उसको आगे तक नकल कर दे बगैर तहकीक के।
افواہیں اسی طرح پھیلتی ہیں، اور افواہوں کے پھیلنے سے معاشرے کو سخت نقصانات بھی پہنچتے ہیں اسی وجہ سے. لیکن آج کل ہم افواہ ترازی سے، افواہ سازی سے، افواہوں کو پھیلانے سے کسی طرح بھی پرہیز نہیں کرتے. نتیجہ یہ کہ غلط سلط خبریں دنیا میں پھیلتی رہتی ہیں. اس میں کبھی کسی بے گناہ کے اوپر کوئی الزام لگا دیا جاتا ہے جھوٹا، کبھی کسی کی عزت اتار لی جاتی ہے، کبھی کسی کے بارے میں بدگمانی پیدا کر دی جاتی ہے، کبھی کسی کو ذلیل کر دیا جاتا ہے، اور کبھی کسی کو اپنی عزت کے اصل مقام سے اٹھا کر آسمان پہ پہنچا دیا جاتا ہے بے تحقیق خبروں کے ذریعے. تو یہ خرابیاں کہاں سے آ رہی ہیں؟ انسان کی زبان سے. ہمیں یہ فرمایا گیا ہے کہ جو زبان تمہیں عطا ہوئی ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہر وقت کینچی کی طرح چلتی ہی رہے. جھوٹ، سچ، مبالغہ، جس طرح بھی منہ میں آئے کہتے چلے جاؤ. اس لیے ہے کہ پہلے تولو پھر بولو. وقولوا للناس حسنا، قرآن کریم نے اصول یہ بتا دیا کہ لوگوں سے جب بات کرو تو اچھی بات کرو. اس اچھی کے لفظ میں سبھی کچھ آیا. کوئی جھوٹ نہ ہو، کوئی غیبت نہ ہو، کوئی اتہام نہ ہو، کوئی الزام نہ ہو، کوئی لڑشکنی نہ ہو، کوئی بے تحقیق بات نہ ہو، اور نصیحت کی بات ہو، کارآمد بات ہو، وغیرہ وغیرہ. قولوا للناس حسنا، ایک لفظ، ایک جملہ کہہ دیا قرآن کریم. اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان منہ سے جو کچھ بھی نکالتا ہے اس کے لیے ایک اللہ کی طرف سے نگراں مقرر ہے، تیار. یعنی اس کو ریکارڈ کرنے کے لیے، اس کو اپنے پاس محفوظ کرنے کے لیے ایک نگراں مقرر ہے. بولی ریکارڈ ہو رہا ہے، جو لفظ بھی منہ سے نکال رہے ہو ریکارڈ ہو رہا ہے. اب تو دنیا میں دکھا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ کس طرح ریکارڈ کر، انسان ریکارڈ کر رہے ہیں، تمہیں پتہ بھی نہیں ہے، اور تمہاری باتیں ریکارڈ کر رہے ہیں لوگ، تمہیں پتہ بھی نہیں. اور کسی وقت میں جب تمہارے ساتھ دشمنی ہوگی تو تمہاری ایسی کچھ آڈیو ویڈیو جو ہے وہ دنیا میں پھیلا دیں گے جب تمہیں بے عزت کرنا مقصود ہو. یہ تو دنیا میں اللہ نے دکھا دیا. اللہ تعالیٰ نے 14 سال پہلے فرما دیا تھا کہ ارے کوئی اور ریکارڈ کرے یا نہ کرے، ہم نے ایک نگہباں مقرر کر رکھا ہے جو تمہاری ہر روز کو ریکارڈ کر رہا ہے، اور ایک ایک لفظ کا جواب دینا ہے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. لہذا زبان سے جو لفظ نکالو یہ سوچ کر نکالو کہ یہ اس کا ریکارڈ مجھے اگر آخرت میں سنایا گیا اور مجھ سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ بات کہی تھی تو یہ بات برحق تھی یا نہیں تھی، اور کیا تمہارے پاس اس کا کوئی ثبوت موجود ہے، تو پوچھا جائے گا. اب بتاؤ کیا ہوگا؟ تیار ہو اس کے لیے؟ تیار وہی شخص ہو سکتا ہے جس کی زبان قابو میں ہو. آج اگر فرض کرو آپ کو بلایا جاتا ہے کہ بھئی تو آپ کی ہم ایک تقریر ریکارڈ کریں گے، یا آپ اپنے حالات ہمارے سامنے بیان کریں، وہ حالات جو ہیں وہ ہم ریکارڈ کریں گے اور ریکارڈ کر کے وہ نشر بھی کریں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے. تو پہلے تو تم ٹھیک ٹھاک ہو کے بیٹھو گے سب سے پہلے تو، کہ کوئی ایسی گڑبڑ نہ ہو جائے مجھ سے. اس کے بعد جو لفظ بولو گے ایسے ہی بولتے چلے جاؤ گے جیسے دوستوں یاروں کے ساتھ بیٹھ کے بولتے ہو. کیا کرو گے؟ سوچ سمجھ کے، چاروں طرف سے احتیاط کر کے، سوچ سمجھ کر کہ یہ ایسی بات نہیں ہے جو میں گپ شپ کر رہا ہوں کسی کے ساتھ، یہ ہو رہی ہے، ریکارڈ ہو کر یہ سنائی بھی جائے گی، اور اگر میں نے اس میں کوئی گڑبڑ کر دی تو کل کو میری سی بات پوچھ بھی ہو جائے گی، عدالت میں پکڑ کے بلا لیا جائے گا. کیا کہہ دیا تھا تم نے؟ کیا ہوگا؟ ٹک ٹک کی بات کرو گے نا، احتیاط سے کرو گے نا، ہر لفظ کو تول کر بولو گے نا. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جو کلمہ بھی منہ سے نکالتے ہو اس کو ایک ریکارڈ کرنے والا تیار موجود ہے. لیکن ہم چونکہ اس سے غافل ہیں لہذا زبان قینچی کی طرح چل رہی ہے، جو منہ میں آیا بول گئے، بے تحقیق بول دیا. یہ جو آج کل معاشرے میں فساد پھیلا ہوا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ بات کرنے میں احتیاط نہیں.
جھوٹ بولنے کا چاہے ارادہ نہ ہو لیکن بے تحقیق بات کہہ دینے کا ایک عام رواج ہو چکا ہے، جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کی ایک قسم قرار دیا۔ اور ایک بڑی ہی نفسیاتی بات حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھی ہے، اور اس کے تائید میں ایک حدیث بھی روایت کی ہے، اگرچہ حدیث کا درجہ سند کا اس درجہ ہے نہیں ہے اللہ ہی جانے، لیکن ایک بڑا خوبصورت جملہ حدیث کے طور پر نقل کیا ہے امام بخاری نے۔ وہ جملہ یہ ہے کہ بئس مطیۃ الکذب قال الناس، یہ جملہ کبھی لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، میں ذمہ داری نہیں لیتا، لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ہے، سمجھے نا۔ اب ایک ہیلا کر لیا، جھوٹی بلا تحقیق خبر پھیلانے کے لیے ایک ہیلا یہ کر لیا کہ بھائی میں ذمہ داری نہیں لیتا، فلاں شخص نے اتنا غبن کیا ہے، لوگ کہتے ہیں بھائی لے جانے، میں نہیں جانتا، میں نہیں کہا، اللہ جانے صحیح ہے صحیح ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں ارے بھیا تجھے تحقیق نہیں ہے، تجھے خود یہ پتا نہیں ہے کہ لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ بول رہے ہیں، تو تجھے کہنے کی مصیبت کیا ہے؟ تو اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے اس جملے کو کہ لوگ کہتے ہیں جھوٹ کی سواری بنا لیا ہے، جھوٹ کی سواری بنا لیا ہے، یعنی براہ راست جھوٹ بولنے میں ذرا طبیعت آمادہ نہیں ہوتی، بہرحال خدا کا خوف ہے، کچھ آخرت کی فکر ہے، کچھ اپنی بدنامی کا بھی اندیشہ ہے کہ کل کو جھوٹ ظاہر ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ، لیکن اس جھوٹ کو دوسروں کے کندھے ڈال کر پھیلا تو کیا، جب دوسرا سنے گا وہ بھی گائے گا، تو بھائی لوگوں سے سنائے، لوگ کہتے ہیں میں نہیں جانتا، میں بری ہوں، میں نہیں کہتا، لوگ کہتے ہیں، جسے سنے گا نا وہ بھی آگے یہ کہے گا کہ میں نہیں کہتا، لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ہے، فلاں نے اتنا غبن کر لیا ہے، اور اس میں باقاعدہ اعداد و شمار، اتنے لاکھ، اتنے کروڑ، اتنے ارب، اتنے خرب، کسی کے ذمہ بھی ڈال دو، لوگ کہتے ہیں میں تو نہیں کہہ رہا، لہذا جو چاہو الزام لگا دو۔ یہ جھوٹ کی بدترین سواری ہے، اس حدیث کے الفاظ میں جھوٹ کی بدترین سواری، اسی سے افواہیں پھیلتی ہیں، اسی سے دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، اسی سے مخالفتیں ہوتی ہیں، اسی سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، معاشرہ فساد کا شکار ہوتا ہے۔ کہاں سے ہوا یہ؟ زبان کے غلط استعمال۔ اس بات کا دھیان رکھے بغیر کہ میرے منہ سے جو لفظ بھی نکل رہا ہے کہیں ریکارڈ ہو رہا ہے اور مجھ سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے ایک مرتبہ مجھے نصیحت فرمائی تھی۔ میں جب بچپن میں جب تازہ دور حدیث سے فارغ ہوا تھا، 16 سال کی عمر میں دور حدیث سے فارغ ہوا تھا، اور 16 سال کی عمر میں پڑھانا بھی شروع کر دیا تھا، داڑھی بھی نہیں نکلی، لکھنے کا بڑا شوق تھا، یعنی مضامین وغیرہ لکھنا ہے وہ۔ تو حضرت والد صاحب کے حکم ہی سے میں نے ایک کتاب لکھی، وہ ایک باطل نظریے کی تردید میں لکھی تھی، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، اور چونکہ جوانی کا زمانہ تھا، تازہ جوش خروش تھا، تو جب اس کی تردید کی، اس کی باطل نظریے کی، تو خوب اس میں جملے کسے، فقرے کسے، طنز، تعریض، مذاق اڑایا اس نے، جس کے خلاف لکھ رہا تھا۔ تو اس موقع پر ہمارے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سے، میں اس وقت اپنی کوئی چیز چھاپتا نہیں تھا جب تک کہ حضرت کی خدمت میں پیش کر کے اس کی تصحیح نہ کرا لوں۔ تو حضرت کو جب سنایا تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی اگر تم نے یہ کتاب اپنے ہم خیال لوگوں کے لیے لکھی ہے تو بہت شاندار ہے، اگر اس لیے لکھی ہے کہ لوگ تمہاری تعریف کریں کہ کیا دندہ شکن جواب دیا ہے، تو یہ تمہاری کتاب بڑی فائدہ مند ہے، لوگ بہت تعریف کریں گے اس کی۔ لیکن اگر اس لیے لکھی ہے کہ کسی غلط راستے پر جانے والے کی اصلاح ہو جائے، تو اس کے لیے تو اس لحاظ سے تمہاری اس کتاب کی ایک دمڑی قیمت ہے، کیونکہ اس میں تم نے پہلے ہی
طنز، تعریض، مزاح، تمسخر کے کلمات استعمال کیے تو وہ پہلے وہ سمجھ جائے گا کہ بھائی یہ تو مخالف ہے، تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھے گا، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے جزات بلند فرمائیں۔ پھر اس وقت ایک جملہ فرمایا کہ جب بھی کوئی جملہ اپنی زبان سے نکالو یا قلم سے نکالو تو ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیا کرو کہ اس کو مجھے، یہ جملہ جو میں لکھ رہا ہوں، یہ مجھے کسی عدالت میں ثابت کرنا ہے۔ یہ جملہ میں جو لکھ رہا ہوں یا جملہ جو میں بول رہا ہوں، یہ مجھے کسی نہ کسی وقت کسی عدالت میں ثابت کرنا ہے۔ تو اگر تمہارے پاس اتنا ثبوت موجود ہو کہ عدالت میں ثابت کر سکو تو کہو یا لکھو، لیکن اگر اتنا ثبوت نہیں ہے تو پھر وہ بات نہ کہ زبان سے نکالو نہ قلم سے نکالو۔ کیوں؟ دنیا میں بھی ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں، آج کل تو ہر ایک آدمی پکڑ جا رہا ہے، عدالت میں جا رہا ہے، ہر ایک کو عدالت بلا رہی، تو کسی وقت بھی تمہیں بھی بلایا جا سکتا ہے کہ بھائی فلاں بات کہ تم نے کہی تھی، ذرا ثبوت تو رہا اس کا، کیا ہوگا اگر نہیں ہے تو؟ دلیل ہو گئے، خار ہو گئے، ہو سکتا ہے سزا بھی ہو جائے، قید بھی ہو جائے، بند بھی ہو جاؤ۔ اور اگر یہاں دنیا میں نہیں ہوئی، دنیا میں عدالت میں پیشی نہیں ہوئی، تو ایک آخر والی عدالت تو آنے والی ہے، اس میں تو ثابت کرنا ہی کرنا ہو۔ لہذا جو لفظ زبان سے نکالو یا جو لفظ قلم سے نکالو، سوچ لو کہ مجھے کسی عدالت میں اسے ثابت کرنا ہے۔ اگر مجھے ثبوت میرے پاس ہے اس کا تب تو میں بولوں یا لکھوں، اور اگر اس کا ثبوت میرے پاس نہیں ہے تو پھر خاموش ہو جاؤں۔ اور جیسے میں غور کرتا ہوں تو سارا فساد اس سے ہے کہ زبان کو بے لگام چھوڑا ہوا ہے، سوچے سمجھے بغیر باتیں منہ سے نکال دی جاتی ہیں، اس میں مبالغہ ہوتا ہے، حاشیہ آرائیاں ہوتی ہیں، ایسی باتیں ہوتی ہیں جس سے انسان کے نفس کو تسکین ملے، وغیرہ وغیرہ۔ بے سوچے بولنے کی عادت، یہی انسان کو لے جاتی ہے کہیں گڑھے میں۔ تو اس کا جو بہترین نسخہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قل خیرن او الا فصمت، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، قل خیرن الا فصمت، جو بات زبان سے نکالو وہ اچھی بات نکالو، ورنہ خاموش ہی رہو۔ خاموش رہنے میں بہت فائدہ ہے۔ ایک چپ 100 کو ہراتی ہے، اردو میں بولتے ہیں، ایک چپ 100 کو ہراتی ہے، تو خاموشی میں بڑا فائدہ ہے۔ اور جب بولے آدمی تو سوچ سمجھ کے بولے، اس میں کوئی بات حد سے متجاوز تو نہیں ہو رہی ہے، خلاف واقعہ تو نہیں ہو رہی ہے، دوسرے پر اس کا کیا اثر ہوگا، یہ جب پھیلے گی دنیا میں تو اس سے کوئی فساد پھیلے گا یا اس سے بگاڑ پھیلے گا یا نہیں۔ یہ باتیں سوچ کر بولے۔ اور خود رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے تو گفتگو مبارک کا ایک حرف بھی پھول تھا، جنت کا پھول۔ آپ کی کوئی زبان مبارک سے نکلا ہوا کوئی لفظ ایسا نہیں جو امت مسلمہ کے لیے ایک رہنما نہ بن گیا ہو۔ تو لیکن پھر بھی حدیث کے بارے میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل الصمت، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے خاموش رہنے والے تھے، کم بولتے تھے۔ اسی لیے فقہاء کرام، صوفیاء کرام کے ہاں جب کوئی آدمی اپنی اصلاح کے لیے جاتا ہے تو اس کا مجاہدہ کرایا جاتا ہے، اس مجاہدے میں ایک ہے قلت کلام، بات کم کرنا۔ بات زیادہ کرنے کی جب عادت پڑ جاتی ہے تو پھر یہ زبان کو حدود میں رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں پھسل جاتی ہے، کہیں نہ کہیں اس سے خلاف واقع بات نکل جاتی ہے، کہیں نہ کہیں غیبت ہو جاتی ہے۔ لہذا پہلا سبق تو یہ ہے کہ اس کو قابو میں کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کسی نے کہ حضرت جب آپ سے کوئی سوال کیا جاتا ہے تو آپ تھوڑی دیر خاموش رہتے ہیں پھر جواب دیتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو جواب میں فرمایا کہ یہ وقفہ جو میں کرتا ہوں اس وقفے میں اپنے آپ کو جہنم پر اور جنت پر پیش کرتا ہوں، یعنی یہ سوچتا ہوں کہ جواب جو میں دے رہا ہوں وہ مجھے جنت میں لے جائے گا یا جہنم میں لے جائے گا۔ پھر جب اطمینان ہو جاتا ہے کہ انشاءاللہ یہ جہنم میں جانے والی بات نہیں ہے تو میں اس وقت بولتا ہوں۔
تو بھائیوں، ہم جب گناہوں سے بچنے کا عزم کریں گے، اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تو اس میں زبان کو قابو میں رکھنے کا اہتمام، یہ ایک پہلا قدم ہے۔ کم بولو، ضرورت کے وقت بولو، جتنی ضرورت ہے اتنے ہی بولو، اور ہر وقت زبان کو بے لگام نہ چھوڑو۔ اس کی مشق نہیں ہوتی ہے۔ طبیعتیں ہوتی ہیں، بعض لوگ ویسے ہی طبیعتاً کم گو ہوتے ہیں، زیادہ بولتے نہیں ہیں، بہت ہی اچھی بات ہے، وہ تو ان کے لیے کوئی زیادہ مشکل کام نہیں۔ مشکل ان کے لیے ہے جو بڑے طرف زبان ہوتے ہیں اور زبان ان کی چلتی ہی رہتی ہے اور مسلسل بولتے ہی رہتے ہیں، وہ زیادہ خطرے میں ہے۔ لہذا وہ اس بات کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں کہ بھائی زیادہ خاموش رہیں، بولیں تو سوچ سمجھ کر بولیں، یہ سوچ کر بولیں کہ مجھے اپنی اس بات کا جواب دہ ہونا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ لہذا کوئی مبالغہ نہ ہو، کوئی حد سے زیادہ نہ ہو بات، کسی کی توہین نہ ہو، کسی کی غیبت نہ ہو، کسی کی دلاداری نہ ہو، کسی پر کوئی بہتان الزام نہ لو۔ ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زبان کو قابو میں رکھنے کا عزم کر لیں، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ زبان سے جو ہم عبادتیں یہاں کر رہے ہیں رمضان کے اندر، مسجد میں، اعتکاف میں، یہ عبادتیں انشاءاللہ اپنا صحیح برگ و بار لے کر آئیں، ان کا صحیح فائدہ حاصل ہوگا، اور آئندہ کی زندگی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق، زبان جب چلے گی تو اللہ کی رضا سے مطابق چلے گی، اس کے خلاف نہیں چلے گی۔ ارادہ کرو، عزم کرو، اور اس میں اگر یہ کرنا پڑے کہ میں بولوں ہی کم تو کچھ حرج نہیں۔ لوگ اگر کہہ بھی دیں کہ بھائی تم تو بہت بولتے تھے، خاموش ہو گئے، کہنے دو ہاں بھائی ہو گیا ہوں، اس لیے ہو گیا ہوں کہ مجھے جنت کی تلاش ہے، جہنم کی فکر ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے ایک مرتبہ دیکھا اپنی زبان کو مروڑ رہے ہیں، پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو جواب دیا کہ ان ھذا اوردنی الموارد، یہ زبان نے مجھے بہت سی ہلاکت کی جگہوں میں یہ مجھے لے گئی، اس نے مجھے بہت مہلک جگہوں تک پہنچا دیا، اس نے، اس لیے اس کو میں موڑ رہا ہوں تاکہ یہ ذرا کچھ قابو میں آئے۔ کون کہہ رہا ہے؟ صدیق۔ صدیق، صدیق کون ہوتا ہے؟ ہوتا ہے کہ جس کے منہ سے سوائے صدق کے کچھ اور نکلتا ہی نہیں۔ صدیق بقول حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے، صدیق جو ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرف نبی بیٹھا ہے، ایک طرف اس کے سامنے آئینہ ہے، یہ نبی ہے، اور جو عکس آ رہا ہے وہ صدیق ہے۔ تو وہ صدیق اپنی زبان کو مروڑ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اس نے مجھے ہلاکتوں میں ڈال دی۔ اب وہ ہلاکتیں انہی کے شان کی، ہمارے لحاظ سے تو وہ نیکی نیکی ہوگی، لیکن جو ان کے خیال میں ان کے مرتبے سے نیچے کی بات ہے اس کو وہ ہلاکت کی بات کرے۔ جب صدیق کو یہ فکر ہے تو پھر ہمارا شمار کس شمار خطار میں؟ یہ فکر پیدا کرنی چاہیے۔ سب سے پہلا کام فکر پیدا کرنا کہ میری زبان اللہ کی دی ہوئی سرکاری مشین، یہ اللہ کی رضا کے خلاف استعمال رہو، کسی پر اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کی حق تلفی اس سے نہ ہو، مبالغہ آرائی جھوٹ کی حد تک پہنچنے والی ہم سے سرزد نہ ہو۔ یہ فکر پہلا قدم ہے، آج یہ فکر دل میں پیدا کر لی جائے۔ میں اپنے آپ سے پہلے مخاطب ہوں، یہ فکر پیدا کر لیں آج کہ زبان کو صحیح استعمال کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، اور اس سے جتنے گناہ ہوا کرتے ہیں ان سب سے پرہیز کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔